بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے بتائیں گے جو ہر بندے کی، مرد عورت بچوں کی، سب کی ضرورت ہے۔ یہ کمال کی ویڈیو ہے۔ یہ ویڈیو ہم اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ ہر دوست کو اپنے گھر میں ہی اس کی بیماری کا علاج مل جائے، چاہے وہ امیر ہے غریب ہے، کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں بنے گی۔ اس کے لیے سب سے پہلی جو ہماری ٹپس ہے وہ ہے مولی کے بارے میں۔ مولی کا جو رس ہوتا ہے اس میں نمک اور سیاہ مرچ کا پاؤڈر ملا کے اس کو استعمال کریں، کھائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کے اندر پیٹ کی خرابی ہوگی، دور ہو جائے گی، ری بادی ختم ہو جائے گی، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا، بواسیر ختم ہو جائے گی، اور تیزابیت، السر، معدہ، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسرا ہے کہ اگر آپ لہسن استعمال کرتے ہیں، اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے تو آپ نے 2 لہسن استعمال کرنے ہیں، اس کو کوٹنا ہے، کوٹ کے اس میں جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے نا شہد ملا کے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کو فالج ہے تو آپ نے اس میں کم از کم 7 آپ نے لہسن لینی ہے 7، اور اس میں آپ نے یہ پھلیاں لینی ہیں 7، اور اس میں آپ نے 1 چمچ شہد پہلے کوٹ کے 1 چمچ شہد ملا کے آپ نے اس کو کھا لینا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے فالج، لکوہ اور آپ کے پٹھوں کی کمزوری، آپ کی مردانہ کمزوری ٹھیک ہو جائے گی۔ اور کسی قسم کی کوئی اگر جگر کی خرابی ہے تو جگر کو صاف کرنے کے لیے آپ کو جو ہے نا لیموں کا پانی سب سے اہم ذریعہ ہے۔ یہ پانی میں مکس کر کے آپ استعمال کریں، یہ انزائم بناتا ہے یہ، اور وافر مقدار میں جگر کو طاقت دیتا ہے، اور وافر مقدار میں آپ کا خون بنائے گا۔ اور غذا کو پانی میں بھی آپ کو اگر چینج کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی غذا جو آپ کی پانی بن جاتی ہے یا پخانے سے نکل جاتی ہے، یا کچی غذا پخانے سے نکل جاتی ہے، تو یہ استعمال کریں، انشاءاللہ غذا صحیح طریقے جذب بدن بنے گی اور ہاضمہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے اندر کوئی وقتی طور پر، جیسے آج کل کے حساب سے یہ وائرس وغیرہ یا کوئی اور پرابلم آ رہا ہے، نزلہ زکام، کھانسی اور وبائی امراض، تو اس کے لیے آپ نے ہلدی استعمال کرنی ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے، جگر کے خلیوں کو دوبارہ بنانے میں مدد کرتی ہے، اور جسم کو فاسد مادے کو بالکل ریموو کر دیتی ہے، خارج کر دیتی ہے، پخانے کے ذریعے ختم کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایمیون سسٹم کو بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پر آپ نے گاجر استعمال کرنی ہے، گاجر کا جوس بھی استعمال کرنا ہے۔ اگر نظر کی کمزوری ہے تو گاجر کا جوس آنکھوں کو توانا کرتا ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کے لیے بھی گاجر کا جوس بے حد مفید ہے۔ گاجر کا حلوہ اور بھی بنا سکتے ہیں جو دماغی اور جسمانی طاقت کے لیے بے حد مفید ہے، بدن کو بہت طاقت دیتی ہے اور اس کی نشو و نما کرتی ہے، اور آپ کے اندر تیزابیت ہو تو اس کو بھی دور کرتی ہے۔ گاجر جو ہے نا جسم کے اندر جو فاسد مادے ہوتے ہیں ان کو نکال پھینکتی ہے، خون سالے پیدا کرتی ہے، اور چھوٹی بڑی آنت میں بہت ساری بیماریاں اور معدے کے السر کو روکنے میں مددگار ہوتی ہے۔ اور آگے اگر پیاز، اگر آپ کو بلڈ پریشر کا کوئی پرابلم آئے تو آپ نے پیاز زیادہ نہیں استعمال کرنا، کیونکہ پیاز جو ہے نا بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے۔ اگر پیاز آپ نے کچا استعمال کرنا ہے اور صبح کے وقت استعمال کریں تو یہ حدیث ہے کہ آپ کے اندر نامردی ہوگی تو اس کو بھی ٹھیک کرے گا، اور بلڈ پریشر کو بھی قابو میں رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ متواتر استعمال کریں، کولیسٹرول اعتدال میں رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سرطان جیسی موذی مرض کے لیے بہترین اور زبردست ہے، اس کو حفاظت کرتا ہے، اور مختلف موسمی انفیکشن جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بچاتا ہے۔ اگر آپ کو اس موسم میں گلے کی خرابی ہے تو گلے کی خرابی کے لیے اگر آواز بیٹھ گیا ہے اور انفیکشن پیدا ہو گیا ہے، نزلہ زکام، کھانسی ہو گیا ہے، تو آپ نے تھوڑا سا ادرک نمک لگا کے نا اس کو جو ہے نا آپ نے چوسنا ہے، اور اگر چائے بھی پی سکتے ہیں، اور یہ جو ہے نا آپ کی آواز کھول دے گا اور آپ کے اندر طاقت دے دے گا۔ اگر آپ کسی جو ہے نا بادی بواسیر کو دور کرنا چاہتے ہیں یا کسی بواسیر میں مبتلا ہیں، فالج، جوڑوں کا درد، بغل میں کھانسی، لکوہ، دمہ، تو آپ نے ادرک استعمال کرنی ہے۔ اگر نزلہ زکام ہے، موٹاپا ہے، جگر کی کمزوری ہے تو ادرک کا رس نیم گرم کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کی چائے بھی پی سکتے ہیں۔ دوسری بات ہے ادرک کا رس نیم گرم کر کے کان میں ڈالے تو کان کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ادرک کا مربع پیٹ درد کو ختم کر دیتا ہے، اور اگر کوئی ملیریا وغیرہ ہو، سردی کی شدت ہو تو اس کو بھی کم کر دیتا ہے۔ یہ آپ استعمال کریں، اور آج کل کے حساب سے آپ نے جو ہے نا گاجر اور آلو
اور جو ہے نا یہ آلو جو ہے نا یہ پیٹ کے سودے ختم کرتا ہے. ایک بات ذہن میں رکھنا کیونکہ یہ ہم اسے ہلکی پھلکی سبزی استعمال کرتے ہیں سمجھتے ہیں، جبکہ اس کا سرد خشک تر مزاج سبزی ہے. یہ زیادہ تر اپھارا اس سے ہو جاتا ہے پیٹ میں، لیکن بچوں کی نشوونما کے لیے آلو بے حد مفید ہے. مسلسل کھانے سے پتھری بھی پیدا ہو جاتی ہے اگر بہت زیادہ اسے استعمال کیا جائے. جلے ہوئے مقام پر اگر آلو کا لیپ لگانے سے یہ بالکل جلن ختم ہو جاتی ہے اور جو ہے نا جلن کم ہو جاتی ہے. آج کل کے حساب سے آپ نے بینگن زیادہ استعمال کرنا ہے کیونکہ بینگن خشک مزاج سبزی ہے، دل کو مضبوط کرتی ہے، ہاضمہ مضبوط کرتی ہے اور جگر کو طاقت دیتی ہے. بواسیر کے مریضوں کے لیے لاجواب ترکاری ہے. اور سرکہ انار یا انار دانہ آپ نے ملا کر پکائے تو اور بھی یہ گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے. اس کے علاوہ میتھی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں آج کے حساب سے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں. میتھی کا ساگ اور بیج بہت ہی سنگین امراض کا شافی علاج ہیں. ہڈیوں کی کمزوری اور خون کی کمی کو دور کرتا ہے. جوڑوں اور کے درد اور شوگر اور جو پیشاب میں شوگر آتی ہے ان کو روکتی ہے. اسے لگاتار اگر آپ کھانے سے سردی یا بخار میں اور اعصابی تھکان میں استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھی اور زبردست ہے. اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، دل کے امراض کے لیے یہ زبردست اور بہترین ہے. تو اس میں لہسن بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ دل کے امراض کے لیے کافی اچھی اور زبردست ہے. دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند ہی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کمنٹس کریں. اگر کوئی پرابلم ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کے کمنٹس پر تفصیلی ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو اسی طرح آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے. ہمیں نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.